بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ روایت ہے کہ جس مسلمان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کر لی اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ رکانہ پہلوان نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی لڑنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا مبارک اتارنے اور لڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کرتا نہ اتاریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں وہ آپ کی مہر نبوت نہ دیکھ لے۔ رکانہ پہلوان اس قدر طاقتور تھا کہ اگر چمڑے پر تن کر کھڑا ہو جاتا اور لوگ چمڑا کھینچتے تو چمڑا سمٹ جاتا مگر اس کے قدموں کے نیچے سے نہ نکلتا۔ تصدیق نبوت کے لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی کہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو یقیناً مجھے شکست دے سکیں، کیونکہ نبی کی طاقت جو ہے تمام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، جسمانی، روحانی، قلبی۔ تو اس نے یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پھر یہ کہا کہ اگر میں ہار جاؤں گا تو میری 3/3 بکریاں جو ہے وہ آپ کی نظر ہوں گی۔ اس کے اطمینان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پٹک دیا اور ساری بکریاں لے لی تو وہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی رحمت فرماتے ہوئے تمام بکریاں اس کو واپس کر دی۔ سوچے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق، کتنے مہربان ہیں کہ کافر کا رونا بھی نہ دیکھ سکے، جس سے وہ متاثر ہوا، اور اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ رکانہ پہلوان کی طرح ابو جہل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک اتارنے لگے تھے تو جبریل امین نے آ کر منع کر دیا کہ ابو جہل مہر نبوت نہ دیکھ پائے، کیونکہ جو آپ کی مہر نبوت دیکھ لیتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ خالد بنت خالد فرماتی ہیں کہ میرے والد ایک مرتبہ مجھے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں زرد قمیض پہنے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جا کر مہر نبوت جو دونوں شانوں کے درمیان بیچ میں تھی، ایک ابھرے ہوئے گوشت کی صورت میں اس سے کھیلنے لگی، جس پر میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ رہنے دو، اسے کھیلنے دو۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم النبیین ہونے کی تصدیق تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ اور ابھرے ہوئے گوشت کی شکل میں دیکھا۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آدمیوں سے میل جھول رکھیں یا کنارہ کش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میل جھول رکھو اور ان کی ایذا اور تکلیف کو برداشت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو مومن آدمیوں میں ملتا جھولتا رہتا ہے، ان کی تکالیف برداشت کرتا ہے، ان کے برے رویے پر صبر کرتا ہے، تو اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جھول نہ رکھے اور ان کی تکالیف پر صبر نہ کرے۔ سیرت النبی بعد از وصال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت دیکھ لیتا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان پر درود و سلام بھیجے، ان کی سنتوں پر عمل کرے، گناہوں سے بچے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے؟ یا اس کو اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا ایسے شخص کو دوزخ میں ڈالنا جو اس کے محبوب کا محبوب ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، ان کے عشق میں گناہوں سے بچنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، نیک اعمال کرنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، اور ایسا بنا دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے، درود پاک پھیلانے کے اس عمل میں ہر پل کوشش کرتے رہنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔